مدینہ آیا جی، آپ نے فرمایا تو بھی آ گئے، تو بھی آ گئے اور رسول اللہ دے مقابلے چ آ گئے، تینوں رسول اللہ دی ذات بھی نظر نہ آئی، تینوں پتہ ہے تیری ماں لوگوں دے ختنے کرتے سی، تینوں اپنی اوقات بھی یاد نہ رہی، تائیں کہ فرمایا ان کی اوقات کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، تیری اوقات کی ہے، تو ساڑھے آقا مولا دے مقابلے چاہ گئے، اور فرمایا سب دے سامنے فرمایا یبن مقطعات البذور، اور تیری ماں تے خطرے کرتی سی، آپ نے دسیا کہ ویک اگر تو حضور دے مقابلے چ نہ آندا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ذات تے بھی تیری برادری تے بھی پردے پا چھڑنے سن، مگر تو ہن حضور دے مقابلے چ آ گئے، ہن پردے نہیں گھٹے جانے، ہاں اے کہہ کے دے دی دوڑ لا چھڑی اور قمیض لا کے دونوں ہتھوں دے اندر آپ نے تلوار پکڑی، یبن مقطعات البذور، تو منہ تے ویکھ کپڑا، امیر حمزہ دا لہجہ کی ہے وہ سبحان اللہ، اور احد میں اور چھوٹی عید کے بعد یہ ہے جی اسلام۔ اصل بات یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ نشان راہ ز عقل ہزار ہیلا مپرس، نشان راہ ز عقل ہزار ہیلا مپرس، بیا کہ عشق کمالے ز یک فن دارد، علامہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت کا تم نے مسئلہ پوچھنا ہو عقل سے نہ پوچھنا، اے اقبال کہہ گئے واضح جملے، نشان راہ ز عقل ہزار ہیلا مپرس، بیا کہ عشق کمالے ز یک فن دارد۔ ہمارے ویلنسیا کے ایک سید بادشاہ ہیں، سید ذیشان علی شاہ صاحب بخاری، مجھے فرمانے لگے کہ میں ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے ایک پوسٹ بھیجی پی ٹی آئی والوں نے، تو وہ کہنے لگے جی یہ ٹی ایل پی والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، لو جی اگو پھر مولا علی دا پتر ہے جناب، وہ کہنے لگے میں نے اردو نہیں سی لکھنی آندی، پڑھے لکھے کافی، فرمانے لگے میں کیا انہیں اردو چ گل لکھی ہے، تو میں پھر جا کے تے دوسرے موبائل تو آئی ڈی اوپن کر کے تو انہوں جواب دیتا، انہوں کیا یار انہوں جواب دے، وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس ٹی ایل پی والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ کہنے لگے تو صحیح کہہ رہے ہیں، جدوں عقل ونڈی جا رہی سی تو ادوں تانوں عقل لبھی ہے، تے جدوں ساڈی واری آئی اللہ نے سانوں اپنے حبیب دا عشق عطا فرمایا۔ کہنے لگے ساڑھے کو عقل ویسے ہی نہیں، کیونکہ عقل تو کہتی ہے جانا ہی نہیں ہے، اس کہتا چلیے سل ہی والا من شیتا، وقتا ہی والا من شیتا، سالم من شیتا، عادی من شیتا، خود من اموالنا ما شیتا، حضور جیبہ بھی حاضر ہے، بچے بھی حاضر ہیں، مال بھی حاضر ہے، جائیداد بھی حاضر ہے، بدر بھی جاؤں گے، حضور تے نال کیسر و کسرا نو بھی کھڑکا کے رکھ ہے۔ مگر دیہات عشق احمد بندگانے چیدہ خود عقل سارے کو
علامہ فرما گئے کہ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کہ عشق کمالے سے یک فن دارد. فرمایا جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھنا ہو عقل سے مت پوچھنا. یہ مسئلہ تمہیں اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو کتاب والا نہیں سمجھا سکتا, یہ مسئلہ تمہیں جناب والا سمجھا سکتا. کتاب والا تو کہے گا جناب کمال کر دو جناب, تسی 313 ہوتے اگے 1000 ہیں, تواڈے کول 2 گھوڑے انہوں نے کول 1000 گھوڑا ہے, تواڈے کول 6 زرن 8 تلوار انہوں نے کول تلواراں بھی وادو, نیزے بھی وادو, ہر چیز وادو, کھان پین کا سامان بھی وادو. عقل تو یہ کہے گی, اور عقل یہ کہے گی جناب اگے نمرود نے آگ لائی اگے نہیں جانا, مگر عشق کہے گا بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اگر ہے محو تماشائے لبے بام پہ. عقل تے بندے نو اجڑا بنا دیندی, یہ تے بندے نو ککھ دا نہیں رہن دیندی. اور عشق کہتا ہے جناب یہ کیا, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ساڈے بچے سانو کہندے سن جی کسی طرح اجازت لے دیو جناب, اے بس وزیر آباد بیٹھے تے 2 کلومیٹر تے اگے کعبے تے جانا ہے. بھائی نہیں جان دو حکم تے کیوں جانا ہے؟ وہ کہنے لگے سے صرف ویکھنا چاہتے ہیں کہ جدوں صحابہ دجلہ تے گئے تے دجلہ نے رستہ دے دیتا, غلام آج چناب تے جانے رستہ دینا ہے کہ نہیں دینا. توجہ, آج نعرہ کوئی بھی ٹھلا نہیں ہونا چاہیے, آج بابا جی آپ پہ دیکھ رہے ہیں. آج اسی جدوں بھی جامع مسجد رحمت اللہ علیہ جانے تو اڈے واسطے غیرت ہی ہوتی ہے بس. اور میں آپ کی بولی بول رہا ہوں, میں آپ کا قرض اتار رہا ہوں, یہ ساڑی سارے دی بولی ہے. کلیاں میری بولی نہیں, تسی بھی رسول اللہ دا کلمہ پڑھے. ہاں اس وقت تسی سارے بول رہے ہو, ورنہ کلے بندے دی بیمار بندے دی اتنی آواز ہی نہیں ہوتی, یہ تو سارے بندے بول رہے ہیں. اور ویسے بھی صوفی سرمد فارسی کے شاعر گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں سرمد غم عشق بولا بسرا نہ دے ہم, سرمد غم عشق بلہ بسرا نہ دے ہم, سوزے دلے پروانہ مگسرا نہ دے ہم, عمر بایت کہ یار آیت بکنار ای دولت کسرا نہ دے ہم. صوفی سرمد صوفی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں, فرمان لگے سرمد غم عشق بلہ بسرا نہ دے ہم. فرمان لگے جھلیا سرمد تو کہنا ہے کہ انہوں نے تیرا مسئلہ حل کرنا ہے, اے تے پہلے آپ ہی کہندے سن جی خط دے کے تے ساڈی حکومت نو الٹا دیتا گیا, تے ہن آپ ہی امریکہ نو جا کے کہندے جی یہ جو قانون ہے C-295 اس کو ختم کرو. تسی بچے رکھتے ہو, تہاڈا پیار ہی نہیں ختم کر سکتا. C-295 کو تو بچے جانتے بھی نہیں تھے یہ ہوتا کیا ہے, اب تو بچے کو پتا چل گیا ہے. فیض رضوی اتنا عام ہوا ہے, فیض امیر المجاہدین اتنا عام ہو چکا ہے کہ جب بھی C-295 کی باری آتی ہے تو ہمارے بچے کہتے ہیں بابا اگر کوئی C-295 کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم ممتاز کی سنت پر عمل کریں گے. علم الدین کے چھرے کے ساتھ پھاڑ کر گلی کوچے محلے کے 2 نمبر کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا جب تک رسول
قادری غلام زندہ ہے، حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ من شفا نبیًا یہ اس پریس کانفرنس کا جواب ہے جہاں پر وہ عورت جو عورت کہلانے کی مستحق بھی نہیں ہے، وہ عورت کے نام پر بدنما داغ ہے، کڑی ہوئے تو ان میں ہمارا ہوئے، جس کے بارے میں خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَلْتَفَتُ یمینا ولا شمالا، فرمایا میں سجے دیکھیا، کھبے دیکھیا، سامنے دیکھیا، پیچھے دیکھیا، فرمایا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان میں ہمارا ہم پر فدا ہوتی نظر نہ آتی۔ ہاں جی، اقوام متحدہ کے خصوصی مندوبین کو خصوصی خط لکھا گیا کہ C-295 کا مسئلہ پاکستان سے ختم کیا جائے۔ پاکستان کو اڈے پیوں نے نہیں بنایا، پاکستان پیر جماعت علی شاہ نے بنایا۔ بارش بیٹھے ہوئے ہو، پیر مہر علی شاہ کی کوششوں سے بنا ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کی کوششوں سے بنا ہے، علامہ عبدالستار خان نیازی کی کوششوں سے بنا ہے، علم و دین کی قربانی سے بنا ہے۔ تسی جاؤ دفعہ ہو جتھے جانا نے، آج تمہیں وہ عدالتیں یاد آ گئی، تمہیں پاکستان کی عدالتوں پر بھروسہ اس لیے نہیں ہے کہ انہی عدالتوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، انہی عدالتوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر چڑھا دیا، مگر ایک عدالت لگ چکی ہے اور ایک اور لگنے والی ہے۔ یہ جو دوسرے آئے ہوئے ہیں یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہے۔ اور وہ جو رانا احسن اقبال ہے، اس نے تو اس وقت ختم نبوت کا جب قانون بدلنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ پھر کیا ہو گیا، ختم نبوت کا قانون بدل گیا۔ اے کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ پاکستان بعد میں، رسول اللہ کی عزت کا قانون پہلے۔ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نون لیگ والوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہوئی ہے، اور نون لیگ کیا، ساری کائنات کی بادشاہتیں آ جائیں تو حضرت امیر المجاہدین کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگنے والے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تینوں پرکھ ہی نہیں ہے بندے دی۔ اتحاد ہو گیا، فلانے سے اتحاد ہو گیا، فلانے سے اتحاد ہو گیا، کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہے، ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، انہیں جاننا ہے۔ یہ سیاست تو گندی ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے۔ ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں جس میں حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں حضور فاروق اعظم نے فرمایا جنے چاہیے، جنے چاہیے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 پتر سن جوان، انہوں نے میک اپ کیتا جناب، حضور دی محبت دا میک اپ پیار نال، انہوں نے قسم دیتی، فرمایا تنوں قسم ہے میرے دودھ دی، اسلام نو لوڑ پہ گئی ہے تو صبح تسی زندہ ہو کے واپس نہیں آتا۔ بوڑھی صحابیہ اور یہ آخر پھر ماں بچوں کے سارے جی لیتی ہے شور کے بعد۔ آپ نے فرمایا میں تاڑی لوڑ نہیں، اسلام نو تاڑی لوڑ پہ گئی، بس وہ چونکہ ادھر سے نکلی تھی قبول ہو گئی۔ کسی کے گھر کا ایک فرد شہید ہوا، حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامنا نہیں کر رہے تھے کہ جب کہا گیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں، حضرت خنسا بھی آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب والا آدمی پریشان ہو گیا کہ ہم نے مائی صاحبہ نو کی کہاں، کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے اپنی چادر چک لے، 4 بچیاں دی لاشاں پئیاں جناب، ایسے چادر تو
آپ کے ذہن مبارک میں خیال ہے پتہ نہیں مینوں کچھ کہن گے جی دیکھو جی 4.5 بچے ٹر گئے جناب تے عمر تے آپے زندہ ہے اے بڑا مسئلہ ہے اے آپے کیوں نہیں گئے اے زندہ جس کے مقدر میں جب جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کو اسی وقت ملتی ہے آپ نے حضرت فاروق اعظم فرمایا مائی صاحبہ کی کرنے لگی ہو آپ نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو میں تو دعا مانگ رہی ہوں دعا کی منگی سنو سی آپ نے عرض کی اللہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں 4 شہیداں دی ماں ہوندا ہے ساتھ دے چھڑیا عورتیں ایسی ہوتی ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کے گلے میں پٹا نہ ہو اس کو کارپوریشن والے گولی مار دیتے ہیں نائیں تعالیٰ حضرت نے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو ساقے ہیں وہ مارے نہیں جاتے یہ تو عورت کے نام پر داغ اور دھپا ہے اور پریس کانفرنس کے ذریعے نوے تو نواں روزانہ نوے تو نواں انہوں نے پریشان کیتا ہوں حضور دی ساری امت کو افرت تفری مچان واسطے یہ نیا فتنہ ہے اسلام کے اندر تو پتہ نہیں اگے کی ہونے والا ہے دعا منگو بچو اور اپنے قبلے سدھے کرو ہاں اپنے قبلے سدھے کرو اپنی اولاداں لطراں تو بچا لو چنگے رہو یہ مشورہ ہے آپ کو اور فی سبیل اللہ مشورہ ہے خط لکھا جا رہا ہے جی توہین مذہب کا قانون جو ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے آج تمہیں یاد آ گیا ہے نا کیونکہ تمہاری وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی ہے مدینہ منورہ میں یہ دراصل یہ اس کی کڑی ادھر جا کر ملتی ہے کہتے ہیں قانون ختم ہوئے کہ ساریاں فیاراں مک جان میں کیا پتر ایک فیار ہوئی تے بابا ہو گئی ساڈا بابا تے کئی 100 فیاراں لے کے گیا تے نال وصیت کی فرمایا میریاں جتنیاں فیاراں میرے کفن کے اندر پا چھڑنا اے کیس قیامت والے دن دوبارہ کھلے گا حضور کی عزت کا مسئلہ کتابوں سے کبھی بھی نہیں سمجھ آتا یہ غیرت ایمانی سے سمجھ آتا ہے سرمت غم عشق بلحوث رانا دہن اے عشق دی نعمت اے بلحوث اے عقل دے پجاریاں نو نہیں ملدی کیوں سوزے دلے پروانہ مگس رانا دہن صوفی صاحب فرمانے دیکھو جڑا پروانے دے دل دا سوز ہے وہ مکھیاں نو تے نہیں لبدا تے مکھیاں بھی گندیاں مکھیاں ایک اچھا کیویں دیکھو تسی شمع ویکھی نے پروانہ ویکھیا ہے شمع نے کسی کو پوچھیا شمع نے پوچھیا ہاں تو کدی پروانہ ویکھیا ہے انہیں کہا میں ویکھیا ہے انہیں کہا جھوٹ بول دے یہ تو ویکھیا ہونا تو زندہ ہی نہیں سی رہنا ویکھیا نہیں تسی ہے لائٹ چل دی ہے تے شمع آ کے انج کر دی تے فدا ہو جاندی شمع کے گرد پروانے جناب ہے فدا ہو گئے شمع جلی پروانے فدا ہو گئے مکھی نو کی پتا مکھی تے بٹ کر دیندی لائٹ دے اوتے او تے بٹھا کر دی پھردی او تے گند کر چھڑ دی ہے مقابلہ کرتی ہے پروانے دے نال گندی سیاست لے کے تے مقابلہ کر دے پاکیزہ سیاست دے نال عمرے بائیت کے یار آیت بکے نا بڑا ٹائم لگ جاندہ ہے حضور دیتا حضور تک پہنچ دیں عمرے بائیت بڑا ٹائم لگ جاندہ ہے کہ بندہ حضور دے قدمہ تک این دولت سرمد ہما کسرا نہ دیں اے فوراں نہیں سمجھ آندہ حضور مولی صاحب پاگل ہو گئے اللہ کرے تو بھی ہو جائے جنہیں دے پاگل ہسی ہیں تو بھی ہو جائے ہاں اے علامہ اقبال دی دعا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے دیکھا جو کچھ میں نے وہ روح کو بھی دکھلا دے ایک بڑا جناب سمجھ آ جائے تو سمجھ آ جائے سمجھ آ گیا جناب دیکھنا حضرت ابو بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روم دی طرف لشکر دا قائد بنا کے بھیجیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ تے
حضور دے دشمنوں نے لمیاں پا کے اور چل لشکر تسبیح پڑھنے سے نہیں بھیجے لمحے پا گیا جی. اب پہنچ گئے تو اتفاق ہے سارے ہی قید ہو گئے. دشمن دی چال سی بڑی خطرناک دے وہ قید ہو گئے. فذهبوا به الى ملكهم سارے صحابہ تابعین پورے جتنے لشکر ہی سن وہ سارے وہ بادشاہ روم دے جتنے پولیس والے سن کوئی خفیہ ایجنسیاں سن پھڑ گئے تے بادشاہ کو لے گئی. حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے خوبصورت سن. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو پوچھا سی حضور میں لوگ والد دا تانا دے دیں تسی دس چھڈو میرا پیو کون ہے. حضور نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا پیو حذافہ. یہ علم غیب نہیں تو اور کی ہے. یہ تو کڑی کو ہی پتہ ہوتا ہے پیو کون ہے یہ ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں کہتا ہوں تمہارا باپ حذافہ ہے جاؤ بس. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑے سونے سن. بادشاہ ویسے بھی حسن پرست ہوندے وہ عرب دے بادشاہ سن جنہوں نے یہ بھی پتہ سی حسن کن کہندے یہ تے پاس یہ نوٹ ہے تو حسن ہے. وہ آ کے کہنے لگے آپ نے کہا جڑا سردار ہے نا انہاں دا انہوں اگے کرو بلا کے تے کہنے لگیا آؤ ایڈجسٹمنٹ کر لیں. ایڈجسٹمنٹ کر لیں کیا ہاں کی پیشکش کی. کہنے لگا اللہ کا انت تنصر واعطیک نصف ملکی. تو انج کر کہ مینوں تو پسند آ گئے تو سونا بڑا ہے تو عیسائی ہو جا. میں تینوں تو میری بیٹی نال شادی کر لی میں تینوں ادھی سلطنت لکھ کے دے رہا. کتنی سلطنت؟ ادھی سلطنت میں تینوں لکھ کے دے رہے بس تو میری بیٹی نال شادی کر لے تو عیسائی ہو جا. آزمائش آ جاندی جی وڈیاں وڈیاں تے. آپ نے جواب کی دیتا فرمایا تو سانو نور الحق سمجھے. تو سانو طارق جمیل سمجھے. دعا منگی جا رہی بس اے دعا منگی جا رہی. میں کہا جدوں ساڈے تے گولیاں چل رہی سن اودوں دعا نہیں ادھا نشتر چکیا گیا 2 مہینے اندر رہ جیلاں چ ادو نہیں کوئی آئی دعا جناب ہے دعا منگو جناب. ساڈے بزرگاں نے کہا جڑا مولوی بادشاہاں کول جاوے او دے ایمان وچ خطرہ ہے. میں تو ویسے سب کو برابر رکھ کے ملتا ہوں لیکن کوئی امیر بندو سے مطلب اگر میں آگے ہو کے بڑھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں علامہ صاحب نے کچھ چندہ لینا ہے. ہم تو بہت ڈرتے ہیں کہ جڑا ساری زندگی 92 سے لے کر 2022 تک کوئی حکمران نہیں چھڑیا جناب جدی خوشنودی نہ کی. کوئی ایک حکمران نہیں چھڑیا جناب. لیکن رہ گئی اپنے بابا جی دی گل. یہ جواب تسی دے چکے ہو. میں اعلی حضرت کی زبانی دے چھڑا کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا. اعلی حضرت فرماتے ہیں اے بلائے تین میری بلائی کٹ پڑے اس بلا میں میری بلا. کیوں تانوں لوڑ نہیں روٹی دی ہے لوڑ کتھوں آندی ہے. میں گدھا ہوں اپنے غریب کا. میں گدھا ہوں اپنے اور میں گدھا ہوں اپنے میرا دین پا رہا ہے نام. ظاہر 10 کروڑ روپے منتھلی ملے گی دعا تو ہوئے گی پھر. اللہ دی قسم ایک قطرو نہیں نکلے. ایک قطرو تو بغیر اتنی رو رو گئے کہ بندے کہتے ہیں یہ رون والی آواز ہے مراسم نظر نہیں آ رہی. خوشک ہو گئی زمین بنجر ہو گئی. انہیں کیا ادھی سلطنت آپ نے ادھی سلطنت دیں گا کہ آپ نے جواب دیتا جناب اویس بھائی اتیا ہو ایک مسئلہ انہوں نے سمجھاؤں. لو جی جواب دا جڑا جواب ہے آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو و جمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طرفت عین. اویس بھائی ہو گئے پر جا کے بیٹھ لو
آپ نے فرمایا تو ادھی سلطنت کی گل کی تھی ہے، فرمایا تو میں نو پورا ملک عرب لکھ کے دے دے، پورا ملک عرب میں نو لکھ کے دے دے، تو پھر تو میں نو کہے کہ تو حضور دی پارٹی نو چھڑ دے۔ فرمایا جتنی دیر اس بندہ ادھر ویکھدا ہے نا، اتنی دیر دے اندر بھی میں اپنے حضور دے نال کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ من سب نبی من سب نبی، یہی ہمارا موقف ہے جی۔ جو C295 کو چھیڑے گا ہماری طرف سے سن لے، ہماری طرف سے جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ سن لے۔ من سب نبی ایڈجسٹمنٹ ہے بس۔ اور یہ اٹ از لا آف عمر، یہ حضرت عمر کا قانون ہے۔ میں جو اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرے اس کا حال یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اے بڈھے بھی بخشے جاؤ گے، اے جوان بھی بخشے جاؤ گے، بچے بھی بخشے جاؤ گے، مگر شرط ہی کوئی نہیں، وفا کرو رسول اللہ دے بس۔ اور یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ خیر کرے پاکستان دے اندر اچھا وقت ہی رہے، لیکن اگر کوئی آ گیا انج دا وقت کہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی اس قانون دے نام، خدا دی قسمیں جنہیں بدر دے اندر صحابہ نے لمیاں پا کے رکھیا، انجو سیا ویک لینا تنوں لمیاں پا کے رکھیا۔ ایسی مائیں ہیں جن کی کوکھ میں ممتاز جیسے غیرت مند جنم لیتے ہیں۔ مجھے ایک ملک سے فون آیا، میں کسی وجہ سے نام، میں نے کہا تو اتھے کی کر رہے ہیں؟ کہنا میں کم کرن آیا، اور یہاں آیا وہ جمعہ پڑھ کے گیا، بڑا عاشق رسول آدمی ہے، تو میں کہا تسی میں حضور میں کم کرن آیا اور انشاءاللہ تنوں کم کر کے لکھاؤں گا۔ ہاں یہ تیار ہو چکا ہے، وہ علم الدین کا چھرا بھی موجود ہے جی ابھی، اور ممتاز قادری کی گن کو زنگ نہیں لگیا، چلانی بھی آندی ہے، اے آپ ہی چل جائیں گے، روکھا ویلا آوے آپ ہی چل جائیں گے۔ مارنی تو انہیں ایک سی، انہیں کہا تو ستائی کیوں ماری ہیں؟ انہیں کہا دسنا سی پاکستان بنیا ستائی نو ہے تے بچیاں بھی ستائی دینا ہے۔ جرت و بہادری جڑا ممتاز دے نال نہیں ہو چلا جائے، اسی ممتاز دے نال ہے، ساڑی مسجد ممتاز دے نال ہے، ساڑی مسجد دی کمیٹی بھی ممتاز دے نال ہے۔ مسجداں بڑیاں جتھے تو دل کرے جمعہ پڑھو، اسی تین جی کہنا ہے جناب کہ کل بھی ساڑھا ہے موقف سی، آج بھی یہی موقف ہے۔ من سب نبیان حافظ شرازی کہنے دہاد عشق احمد بندگان چیدہ خدرہ بخاصہ می دہاد بادہ نوشیدہ خدرہ۔ فرمایا جدوں بادشاہ پانی پیندہ ہے، جڑا پانی بچدا ہے، بادشاہ نہیں کہنا جی پرلے محلے جا کے بنی گالا دے آؤ جی وہ بھی پی لو، اوے بادشاہ میں جی پیر صاحب کا پانی بچدا ہے نا، تے پیر صاحب یہ نہیں کہنے بڑے مدرسے جا کے دے آؤ یہ ساڈا پانی بچا ہے، نہیں بلکہ بادشاہ لفظ ہے جڑا غیرت مند وزیر ہے محمود اور ایاز کی طرح اے انہوں پلاؤ۔ اسی طرح پیر صاحب بھی جدوں پانی بچیا چھڑ دیں نا تو اے نہیں کہندے جا کے فلانے نو دو فلانے نو دو فلانیاں نو دو فلانے نو دو، نہیں 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 نہیں، اٹھاؤ ہے تو بندہ انہوں کہا تو پی، تو حضور دا غلام تسی پیو، لبیک علیہ تسی پیو، نشتر علیہ تسی پیو، تسی حضور دے غلام پیو تسی۔ اے
چونکہ حافظ شیرازی کہنے ہیں اللہ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے لہذا عشق احمد کا جام چن چن کے عطا چن چن تسی لاؤ جی نعرہ تسی لاؤ تسی لاؤ تسی لاؤ تسی لاؤ اے رب کہندا ہے تسی لاؤ دیکھ رہے ہیں جدے ہاتھ نہیں اٹھ رہے مینوں بھی پتہ ہے اور میں حیران ہو رہا ہوں توجہ میں اس گل تے حیران ہو رہا ہوں انہوں نے جبریل امین کا انتظار کر رہا ہے کہ جبریل امین روشن دانی چوان تے مینوں آ کے کہوں تو بھی لا جبریل نے نہیں آنا ہن جبریل دے غلام ہی ہیں ہن غلاماں نوں ہی برداشت کرو ہاں این جی ٹر جانا ہے پتہ نہیں کیڑی رات آخری رات ہے کیڑا دن آخری دن ہوئے کم از کم قبر ہی سرکار ہے ویکھ کے تے فرما دو اے کسی پارٹی دا نہیں ہے ساڈا نے لبیک پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا لکھاں سلام تسی تے آج عیدی دے چھڑی اے ہوئی نا جی عیدی کوئی انٹرنیشنل کنجوس بھی نہ ٹکرے بندے بولتے ہی نہیں مارنا چاہیے کہ بولن نال کون مردا ہے جن بھی مرے قومیں چ گئے قومیں چ جا کے مرے تے اے اللہ نے ایک قوما نماز وچ بھی رکھیا تے ایک جلسہ بھی نماز وچ رکھیا میں تانوں دوسرا سجدہ نہیں کرن دیا گا جدوں تک پہلے جلسہ نہ کرو گے اے جلسہ ہو رہا ہے جلسہ حضور دی شان تے ہو رہا ہے حضور دی ختم نبوت تے ہو رہا ہے حضور دی ناموس رسالت تے ہو رہا ہے آپ نے فرمایا پورا ملک دے چھڑ جتنی دیر بندہ ادھر ویکھ کے ادھر ویکھدا ہے فرمایا اتنی دیر بھی میں اپنے آقا و مولا سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا پھر انہیں آپ کے سامنے دو صحابہ نو گرم پانی کھولتے پانی کے اندر ڈال دیا اور کہنے لگا ویکھ جڑا اور ان کی ہڈیاں اوپر آ گئی اور کہنے لگا ہون بھی میں بدل جا تو عیسائی ہو جا میں تینوں ادھا ملک بھی دے چھڈاں گا نال اپنی بیٹی دے نال تیری شادی بھی کر چھڈاں گا آپ رو پے انہیں کہا ڈر گئے فرمایا نہیں فکنت اشتہی ان یکون بعدد شہر انفس تلقا فی النار فرمایا تو میرے سامنے دو بندے نو شہید کر چھڈیا ہن میری واری ہے میں اس وجہ تو نہیں ڈر رہا بلکہ میں نو ڈر اس چیز دا ہے میں رو تا رہا کاش کہ میرے جسم تے جتنے بال ہیں اتنیاں میریاں جانا ہوندیاں تو ایک واری میں نو ساردا میں پھر زندہ ہوندا تو پھر ساردا میں پھر زندہ ہوندا اور میں ہر واری اپنے آقا و مولا تے قربان ہو جانا ڈٹ کے رہنا ہے پریشان نہیں ہونا کہنے کہنے پریشان ہونا ہے سانو کادی پریشانی تھی ہم پریشان ہوں جو ادھر اکیلے ہوں گے اور ہمیں کیا پریشانی ہم سوئے حشر چلیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار نال تائیں چلو گے جج پرچی بھی شاہ ابرار نال دیو سوئے حشر چلیں گے قافلہ ہوگا سبحان اللہ بابا جی ساڈا مسئلہ حل کر کے ادھا شیر ساڈا ادھا تہاڈا ہم سوئے حشر چلیں گے قافلہ ہوگا رواں اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ ہائے ہائے کون روتا ہے کون روتا ہے لپٹ کر ایک نیا شعر ہی نہیں کہا ہے ایسا حج زحمت بے جان کے سوا کچھ بھی نہیں ایسا حج زحمت بے جان کے سوا کچھ بھی نہیں عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ
اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعتیں گر ملاقات ہوئی شاعرے اور سب فنا ہو جائیں گے کافی نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے انہاں سارے نے فنا ہونا انہاں سارے نے لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچے دی آواز کم از کم اسلام آباد تک جانی چاہیے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ قانون ختم ہو جائے گا اور جب تک آواز جائے رہے گا یوں ہی ان کا پھر چلو میں بھی نیت کرنا کہ جانا ہے تے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو حاضری ہوئی دساں گا حضور جڑے رستے تے تسی ٹور کے سانو گئے ہو نشتر والے اسی رستے تے ٹور رہے ہیں اور پیر صاحب نے فرمایا جڑا بندہ ختم نبوت کی گل کرے گا وہ دی کانڈ مگر رسول اللہ دی مدد ہوئے رہے گا یوں ہی ان کا تھوڑا شیر زور نال بول دے روزے اسی بھی رکھیں رہے گا یوں ہی ان کا نا بھائی نا اتنی سستی نا بھائی نا رہے گا یوں ہی ان کا اب آپ وام آپ ہوئے ہیں اب ایسے یہی مزاج ہے جی نشتر والوں کا اللہ کا فضل ہے اے غوث پاک دی کرامت ہو تسی غوث پاک دی کرامت ہو جتو آندے ہو نشتر چاندے ہو سائیں تانو ویکھ رہے گا یوں ہی ان کا بہت ہتھاں سلام تے جڑے باقی رہ گئے جڑا کوئی آیا ہے او دے واسطے اتنی گل شالا بزدلا رہے گا یوں ہی ان کا اللہ پرانیاں ساریاں معاف کر دے ہوں جے موقع آیا پھر بدر دیا یاداں بھی تازہ ہو گیا احد دیا یاداں بھی تازہ ہو گیا خندق دیا یاداں بھی تازہ ہو گیا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا 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 اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے اور یہ سوچنے والے کہ ہم اس قانون کو مٹا دیں گے نہیں تمہارا باپ بھی نہیں مٹا سکتا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے یا اللہ تیرے محبوب ایک نمبر غلام بیٹھے نہیں انہاں دی نسلوں میں اپنے محبوب کا عشق عطا فرما حضور نے دادی نوکری عطا فرما اور جڑے رستے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضرت بابا جی امیر المجاہدین تک دنیا چلی ہے یا اللہ سانو اسی رستے تے ٹوری وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین